کیا قانونی طور پہ یہ کام، یہ بات کرنا، ان سے ڈیمانڈ کرنا درست ہے؟ دیکھیں، شیورٹی بانڈ نہیں تھا، وہ انڈیمنٹی بانڈ تھا. شیورٹی بانڈ جو ہوتا ہے وہ کسی عدالت میں ہوتا ہے. اور دونوں صورتوں میں دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک تو ایون فیلڈ والے میں تو ان کی آلریڈی ضمانت ہوئی تھی. جو العزیزیہ والا کیس تھا اس میں وہ جو ہے سزا یافتہ تھے. اور جس وقت ان کی جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو وہ اس وقت نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو لاہور کی کسٹڈی میں تھے، ان کی ریمانڈ پہ تھے. تو وہ چودھری شوگر ملز والی انویسٹیگیشن میں تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو چودھری شوگر ملز والی جو انویسٹیگیشن تھی اس میں ضمانت دی. اور اس میں انہوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ یہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر کہیں پہ بھی علاج کروا سکتے ہیں، یہ کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن دوسرے کیس میں جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ان کو ضمانت دی ہوئی تھی. تو اس لیے یہ کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے. تو عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کی بھی جوڈیشل اسکروٹنی ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل فیڈرل کیبنٹ نے جو عبوری حکم ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں انہوں نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی ہے بغیر انڈیمنٹی بانڈ کے، اس کو بھی نہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا. اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب فائنل کوئی نتیجہ آ جائے گا اس مقدمے کا تو وہ اگر ہم اس سے ایگریوڈ ہوئے یا وہ جو ہے اگر عدالت نے اس میں آئینی حدود سے تجاوز کیا تو اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو سکتی ہے. سر، نواز شریف اگر واپس نہیں آتے تو کیا عدالت گورنمنٹ کی ہیلپ لے سکتی ہے، گورنمنٹ کو کہہ سکتی ہے ان کو واپس لانے کے لیے، یا پھر اب یہ تمام پوری کی پوری ذمہ داری صرف عدالت پہ ہے، اگر وہ نہیں آتے تو اس کی ذمہ دار بھی عدالت ہوگی؟ دیکھیں، عدالت جو ہے وہ ایک حکم جاری کرتی ہے اور اس حکم کی تعمیل کرنا جو ہے وہ انتظامیہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس لیے عدالت تو کے پاس کوئی ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ کسی کو باہر سے پکڑ کے لے آئے. وہ اگر کسی کو اشتہاری ملزم قرار دیتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ جو ریاست ہے، انتظامیہ ہے، اس کی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. پھر ان کے پاس جو آئینی اور قانونی ان کے پاس راستے ہیں کسی کو واپس لانے کے، تو وہ پھر ان کا کام ہو جاتا ہے کہ وہ اختیار کریں. سر، نواز شریف کی ضمانت، اس کے بعد ان کا نام ECL سے نکلنا، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے جیت گورنمنٹ کی ہوئی ہے یا نون لیگ کی؟ کیونکہ دونوں ہی اپنی طرف پوائنٹ سکورنگ کریں، ہماری جیت ہوگی، ہماری جیت ہوگی، ہم اس مقدمے میں ہم سرخرو ہو گئے، دوسری پارٹی ہار گئی، جبکہ گورنمنٹ کی دیکھا جائے یا نون لیگ کی. آپ کو کیا لگتا ہے اصل میں جیت ہوئی کس کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جیت جو ہے وہ آئین کی ہوئی ہے، قانون کی ہوئی ہے. کسی کی بھی ہار جیت نہیں ہوتی. ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے. حکومت کا اپنا ایک موقف تھا، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ایک دفعہ نکالا جائے، لیکن اس میں ایک شرط عائد کر دی جائے انڈیمنٹی بانڈ رکھنے کی. لیکن جب عدالت میں جب بات گئی تو پھر عدالت نے بھی صرف یہ تو نہیں ہوا کہ وہ قدغن جو تھی وہ انڈیمنٹی بانڈ والی وہ وے آف کر دی، بلکہ انہوں نے ایڈیشنلی ان سے انڈرٹیکنگ مانگ لی. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہار جیت والی صورتحال نہ حکومت کو کرنی چاہیے نہ اپوزیشن کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے تو عدالت ہی اس کو کسی بہتر طریقے سے کسی منطقی انجام تک پہنچا سکتی ہے. اچھا سر، ایک اہم سوال، قانون بامقابلہ انسانی ہمدردی، اگر اس کیس میں دیکھا جائے تو یہ تو اگر قانون اجازت نہیں دیتا باہر جانے کی تو اس وقت کیا انسانیت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان کو اجازت ملنی چاہیے تھی؟ کیا ایسا کوئی ہوتا کہ اگر قانون اجازت نہیں بھی دیتا لیکن وہ بہت زیادہ سیریس ہیں تو ان کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت مل جاتی؟ دیکھیں، ویسے تو ہمدردی والی کوئی بات یا جو جذبات ہیں یا پیشن ہے وہ تو نارملی قانون کی نظر میں نہیں دیکھا جاتا. وہ صرف قانون کو دیکھا جاتا ہے کہ قانون کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس چیز کی نہیں دیتا. اب جہاں تک ایک ابہام موجود ہے جو ایگزٹ فرام پاکستان آرڈیننس ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے کہ کسی کو آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے آپ نے کوئی شرط عائد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ میں ہے اور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی آئین یا قانون کی کسی شق کی جس میں ابہام ہو اس کی وہ وضاحت کر سکتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ ہیئرنگ کے لیے سماعت کے لیے منظور کی ہوئی ہے، تو اس پہ وہ سارے فریقین کو سننے کے بعد ان کا قوانین میں جو ابہام ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو انٹرپریٹ ہونے والی ہیں
تو اس کو وہ انٹرپریٹ یا اس کی تشریح کر دیں گے تو اس کے بعد پھر وہ قانون کپلڈ ود دی ججمنٹ آف دی کورٹ وہ ایک اس کی واضح شکل جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. سر اس کیس کے بعد اس فیصلے کے بعد کیا کچھ ٹائم بعد زرداری صاحب بھی یہی سارا پروسیس کر کے اور باہر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بیمار تو وہ بھی ہیں ویسے. یہ تو اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ زرداری صاحب کیا کوئی ایسی درخواست جو ہے وہ دیتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک فرق ہے کہ زرداری صاحب کو کسی بھی کورٹ آف لاء نے سزا نہیں دی ہوئی ہے, ان کے خلاف مقدمات جو ہیں ابھی وہ زیر تجویز ہیں, تو وہ تو سمپلی عدالت میں جو ہے اگر وہ علیل ہیں یا اور ان کی صحت جو ہے اتنی خراب ہے تو وہ بھی ضمانت کے لیے تو کم از کم اپلائی کر سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے. تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے وہ ان کی ڈاکٹرز کی رپورٹ یا میڈیکل جو بورڈ ہے ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق ان کو بھی یہ سہولت فراہم کر سکتی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. امید رکھیں کہ جلد وہ بھی پاکستان سے چلے جائیں گے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے, لیکن مطلب اگر جانا چاہیں گے تو ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کیس میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ سمپل ہے, کیونکہ وہ سزا یافتہ نہیں ہے. تو وہ عدالت کی اجازت سے, کیونکہ جس عدالت میں ان کے ٹرائل چل رہا ہے تو وہ اس کی اجازت سے جو ہے وہ بیرون ملک جا سکتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. سر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پاکستان میں سہولتیں ہوتی تو باہر جانے کا نہ کہتے. یہ بات وہ بندہ کہہ رہا ہے جو خود 10 سال وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے, اور جس بندے کے لیے وہ یہ بات کہہ رہا ہے وہ 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. تو کیا عدالتیں ان سے ان چیزوں پہ نہیں پوچھتی کہ آپ علاج کے لیے باہر جانے کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سیاسی پہلو ہے, اس پہ پولیٹیشنز یا کوئی یا ایون جرنلسٹ اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں, اس پہ فوراً اگینسٹ بحث کر سکتے ہیں, لیکن عدالتیں جو ہیں وہ کسی بھی پولیٹیسائز ایشو کے اوپر کوئی رائے نہیں دیتی. ان کے سامنے جو کیس ہوتا ہے وہ اس کے مطابق, اس کے میرٹس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں, قانون اور آئین کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اتنا عرصہ اقتدار میں رہے ہیں اور وہ اتنے اعلیٰ سطح کے ہاسپٹلز یا میڈیکل فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کر سکے, تو یہ یقیناً ان کی نااہلی اور ان کا شارٹ کمنگ ہے کہ اتنا عرصہ گورنمنٹ میں رہنے کے باوجود آپ اتنے اچھے ہاسپٹلز یا ایسے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے میڈیکل فیسلٹی کہ جس میں ایون آپ کو بھی علاج کے لیے باہر ملک جانا پڑے, تو یہ یقیناً یہ ایک ڈسکریڈٹ ان پہ ہے. اچھا سر, اگر دیکھا جائے ہمارے ملک میں تو ایک عام شہری کے لیے ظاہر ہے, میں ہوں, بہت سے مجھ جیسے لوگ ہیں جو باہر جا کے اپنی بیماریوں کا علاج کرانا افورڈ نہیں کر سکتے, انہیں ہر حال میں یہاں پہ رہنا ہے. انصاف ہمیں نہیں ملتا, عام شہری کے لیے انصاف اس کی پہنچ سے بہت دور ہے. ہفتہ اتوار اگر جو بات کی جا رہی ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو لوگ بہت زیادہ مینشن کریں, تو یہ صرف نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, ان لوگوں کو ہی اس طرح کی جو ہے نا بینیفٹس مل سکتے ہیں. عام شہری کو کبھی بھی اچھا علاج نہیں ملے گا, انصاف کبھی نہیں ملے گا, ایسا کچھ بھی عام شہری کے بس سے باہر ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی تمام چیزیں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جن کے پاس پاور ہے اور پیسہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری سوسائٹی ہے, ہمیں تو پتہ ہے, اور یہ جو اس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو فرق ہے اور یہ جو امتیاز ہے یہ تو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. اس کا جو اظہار ہے وہ تو عدالتی فیصلوں میں بھی نظر آتا ہے اور وہ بھی اس چیز کو اجاگر کرتی رہتی. تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ نارملی عام لوگوں کو یا عام قیدیوں کو جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہفتے اتوار والی بات ہے, ہفتے اتوار کو بھی کوئی ایسی ایمرجنسی کوئی اگر ہو جائے, کوئی اور عام قیدی ہے اس کی اگر حالت ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ان کے لائرز بھی انٹرونشن کے لیے کہہ سکتے ہیں عدالتوں میں, چھٹی والے دن بھی جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ ایک تو اس کی اویئرنیس نہیں ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ جو عام طبقہ ہے جو کہ استطاعت نہیں رکھتا اچھے وکیل انگیج کرنے کا یا ایون وکیل انگیج کرنے کا بھی, تو وہ پھر ایسی رعایتوں سے محروم رہتے ہیں. تو جو خوشحال طبقہ ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب ہیں, آصف زرداری صاحب ہیں, یا باقی جو اس طرح کے ویل پلیسڈ لوگ ہیں, تو ان کے پاس چونکہ وسائل ہوتے ہیں, ان کے پاس اچھے قانونی مشیروں کی جو ہے ٹیم ہوتی ہے, تو وہ ان کو ان کی سروسز انگیج کر کے تو وہ لیگل ایکسپرٹیز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے تو اپنا رائٹس جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو جو یہ سہولت جو ہے عام لوگوں کے وہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک معاشی ناہمواری جو ہے یا یہ ایک طبقاتی جو ایک ہمارے سوسائٹی میں ایک تفریق ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. تو اس پہ تو جو ہے بالکل بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے
کہ پھر وہ ایسے نظر آتا ہے اور یہ تاثر بھی ہے لوگوں میں کہ جو خوشحال لوگ ہیں یا جو ذرا با اختیار لوگ ہیں ان کو قانون جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے اور عام آدمی کو اس کا حق نہیں ملتا. سر وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن سے پہلے بہت دعوے کیے کہ میں جیتوں گا تو قوم کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لے کے آؤں گا، لیکن اب تک وہ اسحاق ڈار کو واپس لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، حسن حسین نواز کو واپس لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، نواز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے، بہت جلد انشاءاللہ زرداری صاحب بھی باہر چلے جائیں گے. وہ ان لوگوں کو یہاں نہیں روک سک رہے، باہر جو لوگ یہاں سے چلے گئے جو مفرور ہیں ان کو واپس نہیں لا سک رہے، تو وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو کوئی بھی وزیر اعظم ہے وہ خود لوٹا ہوا پیسہ نہیں لا سکتا. وہ ایسے قوانین بنا سکتے ہیں، ایسے جو ادارے جو امپاورڈ ہیں ایسے کام کرنے کے، جیسے نیب ہے، FIA ہے یا دیگر پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہیں، ان کو زیادہ فعال بنا سکتے ہیں، ان کو لاجسٹک سپورٹ کر سکتے ہیں، ایسے قوانین بنا سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی دسترس سے باہر ہیں. مثلاً اب بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو بچے ہیں وہ بھی ابسکانڈرز ہیں، اشتہاری ملزم ہیں، ان کے سمدی ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی اشتہاری ہیں اور ان کو ابھی تک لایا نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو انتظامیہ ہے یا اسٹیٹ ہے وہ تو اپنے طور پہ ان ممالک کو جو ہے جو بھی ان کو واپس لانے کے لیے جو ذرائع ہیں یا جو قانونی جو ہے وہ چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ انٹرنیشنل لاز آڑے آتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مجرموں کو یا ملزموں کی تبادلے کا جو ہے وہ آپس میں معاہدہ ہونا ضروری ہے، جو کہ ہمارا اور برطانیہ میں نہیں ہے. اور لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنل پولیس ہے، انٹرپول، تو انٹرپول کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹرپول کو جب ریکویسٹ کی گئی تو اسحاق ڈار صاحب کو، جو وہاں کی انٹرپول ہے برطانیہ کی، انہوں نے ایگری نہیں کیا کہ ان کو ہم گورنمنٹ آف پاکستان یا ریاست پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر ان کو واپس لایا جا سکے. تو اس میں پھر مزید اس کی ضرورت ہے کہ یہ ملکوں کی سطح پر آپس میں ایسے معاہدے ہوں، جیسے برطانیہ ہے اور پاکستان ہے، ان کا آپس میں ایسا معاہدہ ہونا چاہیے کہ وہ ملزموں یا مجرموں کے تبادلے کا آپس میں جو ہے ایک میکینزم یا ایک معاہدہ کر لیں، پھر وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتی ہیں. ادروائز پھر ہمیں انٹرنیشنل لاز کو دیکھنا پڑتا ہے اور وہ پھر ان ملکوں کے اپنے جو قوانین ہے ان کو بھی پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے لوگوں کا آنا مشکل ہے.